بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ بیڈ روم کا دروازہ اندر سے بند تھا مگر اسے لاک نہیں کیا گیا تھا، اس لیے کوئی بھی دروازے کو اوپن کر کے اندر آ سکتا تھا۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ سفید رنگ کے نرم و ملائم بستر پر قمر لیٹے ہوئے سو رہا تھا۔ اس کا آدھا بدن برہنہ تھا اور آدھا سفید رنگ کی چادر میں۔ کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھوں کے پپوٹے تھر تھر آئے اور پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس نے اٹھ کر اپنے بدن پر نظر ماری، اپنے آپ کو کپڑوں سے آزاد ایک چادر میں دھنسے ہوئے دیکھ کر اس کے ذہن میں گزرے ہوئے واقعات گردش کرنے لگے۔ سمرن، جسے دیکھتے ہی وہ کہیں گم ہو گیا تھا، اس کی طرف اس طرح کھنچا چلا گیا جیسے لوہا مقناطیس کی طرف۔ اس سے پہلے اس کے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ اپنے نفس پر قابو رکھنا اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ دوسرے کی طرح نہیں تھا جو اپنے نفس پر قابو نہیں رکھتے، مگر آج وہ اپنے نفس پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے بہت کوشش کی اپنے آپ کو بچانے کی، مگر سمرن کی آنکھوں کے سحر میں جیسے وہ جکڑا گیا تھا۔ وہ واقعی کوئی جادوگرنی تھی جس کا جادو اس پر اثر کر گیا تھا۔ وہ جذبات میں ڈوبا ہوا نظر آیا تو اس کے خون میں گردش جیسے تیز ہو گئی۔ وہ فوراً خیالوں کی دنیا سے نکل آیا۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا اور لاک اوپن دیکھ کر اس کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے کو لاک کرنے کے بعد وہ ڈریسنگ الماری کی طرف بڑھ گیا۔ چند لمحوں کے بعد وہ کپڑے پہن کر بیڈ روم سے باہر آ چکا تھا۔ اب وہ باتھ روم کی طرف بڑھ رہا تھا۔ چلتے ہوئے اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، وہ بیڈ روم میں کیسے پہنچا؟ کیا اس سے یہاں سمرن چھوڑ کر گئی یا وہ خود یہاں اپنے قدموں پر چل کر آیا؟ اگر وہ خود اپنے قدموں پر چل کر یہاں پہنچا تو اسے یاد کیوں نہیں آ رہا تھا؟ وہ چلتا ہوا سیڑھیوں سے اترنے لگا۔ سیڑھیوں سے اترتے وقت اس کے قدموں کی آوازیں ابھرنے لگیں۔ اسی وقت قمر کو آسیہ نظر آئی جو بیرونی دروازہ سے اندر داخل ہوئی تھی۔ آسیہ نے چونک کر قمر کی طرف دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی آسیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئی۔ حیرت کے مارے اس کے منہ سے نکلا، تم اور یہاں؟ کیا مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے؟ قمر نے ایک لمحے کو رک کر کہا اور چلتے ہوئے آسیہ کے قریب پہنچ گیا۔ نہیں، میرا مطلب یہ نہیں، آسیہ نے کہا۔ دراصل میں تمہیں دیکھنے سمرن کے گھر گئی تھی اور پھر تم میرے سامنے گھر میں داخل بھی نہیں ہوئے تھے۔ آخر تم نے اتنی دیر کہاں لگائی؟ شام ہونے والی ہے، میں تمہیں باہر ڈھونڈتی پھر رہی تھی اور تم اوپر سے آ رہے ہو۔ میں تو اسی وقت واپس آ گیا تھا۔ قمر نے کہا، تم شاید اس وقت کچن میں تھی یا میں سیڑھیاں چڑھتے ہوئے کمرے میں پہنچا تھا۔ بستر پر لیٹتے ہی مجھے نیند نے آن لیا اور اب میری آنکھ کھلی ہے۔ تم نے بیڈ روم میں نہیں دیکھا ہوگا۔ واقعی میں نے تمہیں بیڈ روم میں نہیں دیکھا تھا، آسیہ نے کہا۔ وہ قمر کی باتوں میں آ گئی تھی۔ قمر بھی بھلا اسے کیسے بتاتا کہ اصل وجہ کیا تھی۔ قمر نہانے کے لیے باتھ روم میں چلا گیا اور آسیہ شام کا کھانا بنانے کے لیے کچن کی طرف چل دی۔ کچھ دیر کے بعد قمر نہا کر نکلا اور اپنے دونوں بچوں ہنا اور شہریار کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ دونوں بیٹھے اپنی کتابیں پڑھ رہے تھے۔ وہ بھی ان کی مدد کرنے لگا۔ قمر ذرا یہاں آنا، کچن میں سے آسیہ کی آواز سنائی دی۔ قمر اٹھا اور کچن کی طرف ہو لیا۔ کچن میں داخل ہو کر اس نے آسیہ کی طرف دیکھا اور کہا، کیا ہے؟ کیوں؟ آسیہ نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا کا کیا مطلب؟ قمر نے پیار سے کہا، ارے تم نے ہی تو آواز دی ہے، اسی لیے تو میں فوراً آ گیا ہوں اور تم حیرانی سے میری طرف دیکھ رہی ہو۔ میرے خیال سے تمہیں غلطی ہوئی ہے، میں نے تو آواز نہیں دی۔ قمر نے چند لمحوں کے لیے آسیہ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ آسیہ کا چہرہ سپاٹ تھا۔ پھر قمر نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، کیا تم سچ کہہ رہی ہو کہ واقعی تم نے آواز نہیں دی؟ ہاں بابا، میں نے تمہیں نہیں بلایا، بھلا مجھے ایسے جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ٹھیک ہے، قمر نے کہا،
پھر اس نے ہنا اور شہریار کو آواز دی۔ وہ دونوں دوڑتے ہوئے کچن میں پہنچ گئے۔ جی ابو، انہوں نے بیک وقت مؤدب لہجے میں کہا۔ بیٹا تم دونوں بتاؤ کہ تمہاری امی نے مجھے پکارا تھا یا نہیں؟ پکارا تھا، انہوں نے کہا۔ آپ پڑھائی میں ہماری مدد کر رہے تھے جب امی نے آپ کو پکارا تھا۔ کیوں، کیا ہوا؟ کچھ نہیں، قمر نے کہا۔ اب تم دونوں جاؤ اور اپنا کام کرو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آسیہ نے بچوں کے کچن سے نکلتے ہی کہا۔ میں نے اگر تمہیں نہیں پکارا تو پھر تمہیں کس نے پکارا؟ کیا وہ آواز میری ہی جیسی تھی؟ ہاں، وہ آواز تمہاری ہی تھی۔ میرے خیال سے وہ کوئی روح یا چڑیل وغیرہ ہوگی جس نے میری آواز میں تمہیں پکارا۔ کہیں یہ گھر آسیب زدہ تو نہیں ہے؟ میرے خیال سے ایسا ہی ہے، اسی لیے یہ گھر بلکہ یہ کوٹھی تمہیں اتنی آسانی سے مل گئی، ورنہ اس دور میں ایک سادہ سا گھر بھی اتنی کم قیمت میں ملنا بہت مشکل ہے۔ قمر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کچھ سوچتا ہوا کچن سے باہر آ گیا۔ قمر کا ذہن بھی الجھن کا شکار ہو چکا تھا۔ آخر وہ آواز کس کی تھی؟ اگر آسیہ نے اسے نہیں پکارا تو پھر وہ کون تھی جس نے آسیہ جیسی آواز میں اسے پکارا تھا؟ کیا آسیہ کی بات سچ تو نہیں؟ کیا واقعی یہ گھر آسیب زدہ ہے؟ اگر ہاں تو پھر ان کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش کیوں نہیں آیا جس سے وہ خوف زدہ ہو جائیں، جس سے ثابت ہو جائے کہ یہ گھر واقعی آسیب زدہ ہے؟ دوستو، کہانی ابھی باقی ہے۔ اس کہانی کا اگلا حصہ جلد ہی لے کر آؤں گی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے سپورٹ کریے گا۔ اللہ نگہبان۔